اکبر ایس بابر صاحب بانی رکن پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب بہت شکریہ سر، 5 سال ہو گئے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ اب اگر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آنا ہے تو بھی آئے، کیونکہ الزام آپ نے لگائے ہوئے، اگر خلاف آنا ہے تو بھی سامنے آئے کہ کیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ اب امید کی جائے کم از کم ان اعتراضات کے نمٹنے کے بعد جو اصل کیس ہے اس کی طرف بڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بارہا یہ کوشش کر چکا ہے، الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے جو مسترد ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے کہ یہ تمام عمل سیکرٹ رکھا جائے۔ اب وہ سیکرٹ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹ ہیں، سیکرٹ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں اور یہ جو تمام تفصیلات ہیں جس میں بہت بڑے پیمانے پہ میگا کرپشن ہوئی ہے، میگا الیگیلٹی ہے، غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ آئی ہے، بیرون ملک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں، امریکہ میں کمپنی رجسٹر کی گئی ہے، وہ تمام تفصیلات عوام کے سامنے آ جائے گی۔ تو جب وہ عوام کے سامنے آ گئی تو یہ جو ایک ریت کا انہوں نے ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ ہم آنسٹ ہیں، وہ کرپٹ ہیں، ہم بالکل قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں، وہ ڈس آنسٹ ہیں اور غیر قانونی راستے، تو وہ جو بھرم ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک آٹے کی ناک ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو سیکریسی کے پیچھے یہ ان کی ایک سوچ ہے کہ کسی طرح یہ سارا عمل سیکرٹ رکھا جائے۔ اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں، وہ اور یہ معاملہ آج بھی الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا کہ جی یہ میڈیا میں جا کے اس عمل کی معلومات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، پروگرام کی ٹرانسکرپٹ پڑھ کے انہوں نے سنانے کی کوشش کی۔ مگر اب یہ فیصلہ تو 10 اکتوبر کو دے دے گی نا، الیکشن کمیشن کی طرف سے آ جائے گا، تو کیس بنیادی طور پر آگے بڑھے۔ تحریک انصاف اگر الزامات سے بری ہوتی ہے تو بری ہو، آپ کے الزامات غلط ہیں تو ثابت ہو، درست ہے تو بھی ثابت ہو، کم از کم اس طرف بڑھے گا معاملہ۔ میں اسی سوال پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پس منظر دینا چاہتا ہوں۔ اب جو تیسری ان کی حکمت عملی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس آئے، آج یہ ڈسکلوز ہوا کہ جی 23 اکاؤنٹس تو کمیٹی نے ریکگنائز کیے ان کے آئے، بیشتر ان میں سے وہ اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے۔ لائڈز بینک لنڈن میں ان کے 2 اکاؤنٹس ہیں، ان کے اپنے سینٹرل فائنانس سیکٹری نے ٹی وی پہ آ کے تسلیم کیا ہمارے 2 اکاؤنٹس ہیں۔ ہم نے ڈچ اس کی اسکینڈینیوین کنٹریز میں ڈنمارک کا ایویڈنس دیا، آسٹریلیا میں انصاف انکارپوریٹڈ کا ایویڈنس دیا، مڈل ایسٹ سے جو فنڈنگ ہے، لندن میں امریکہ میں 2 کمپنیاں رجسٹر کی ہیں۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹس آئے ہیں اس کو اس کیس سے الگ کر دیں کہ یہ اس کیس کے پرویو سے باہر ہے، جبکہ ہم نے اوریجنل پٹیشن جو دی ہے اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، کوئی کمپنی کوئی جو بھی ہے، وہ تمام تفصیلات اس اسکروٹنی میں اور اس پروب میں آنے چاہیے، اور ہم نے اس کے شواہد دیے، سیمپل ایویڈنس دیا۔ تو یہ جو اب ان کی حکمت عملی وہ کیا ہے؟ میری ممبرشپ کو بدستور چیلنج کرنا، دوسری بات یہ جو 23 اکاؤنٹ آئے اس کو کسی طرح سے مین کیس سے الگ کر دینا، اور اگر یہ کیس سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی ایویڈنس تو امریکہ سے، امریکہ کا ایویڈنس ہے، یہ تو ویب سائٹ سے، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے آیا، یہ ڈنمارک کا ایویڈنس ہے، مڈل ایسٹ کا ایویڈنس ہم دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اکاؤنٹس پیچھے رہ گئے، چھپ گئے۔ تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی منصوبے کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ اب یہ اسٹیٹ بینک سے پورے پاکستان کے بینکس کا یہ ریکارڈ آیا ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان اکاؤنٹس میں پبلک کے سامنے پیش ہونی چاہیے ڈیٹیلز۔ یہ فورینسک ایکسرسائز یہ پبلک کا حق بنتا ہے، پتہ چلے، جب پتہ چلے گا تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری عوام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا تھا۔ یہاں پیسے ملینز آف ڈالرز، اربوں روپے، اور ٹاپ لیڈرشپ ان بینک اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہی تھی، اور یہ وہ بینک اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈسکلوز تک نہیں کیے۔ تو اب کمیٹی کا کام ہے، ہم نے پہلے سے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں آپ کمیٹی میں نہ بلائیں، اگر نہیں بلائیں آپ کے پاس ثبوت موجود ہے آپ رپورٹ پیش کریں، اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے۔ تو یہ ایک لحاظ سے پیش رفت بھی ہے۔ 10 تاریخ کو ان اپلیکیشنز پہ الیکشن کمیشن فیصلہ بھی سنائے گا۔ ہم توقع رکھیں گے کہ 10 تاریخ کو آئندہ کا لائے عمل، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہی سامنے آتی ہے، 10 کو آتی ہے، بعد میں آتی ہے، اس کے فوراً بعد ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ کر کے اس پہ فیصلہ کرے، تاکہ پاکستان کی سیاست اس کیس سے بدل سکتی ہے۔ کیونکہ سیاسی جماعتیں بنیاد ہیں اچھی سیاست کی یا گندی سیاست کی۔ اگر سیاسی جماعتیں قانون کے نیچے ہیں، اگر سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ قانون کے ماتحت ہے۔ بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب۔